غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ کیا گڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا، بے بہا ان کا فیضان جود و عطا، در پہ آئے سوالی نہ جولی برے، میری سرکار کو یہ گوارا نہیں۔ ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا، سبز گنبد کو بس دیکھتا رہ گیا، ساری دنیا میں ایسا حسین دلربا دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں 5 آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 5ویں آیت میں پروردگار عالم نے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا۔ پہلی جو 5 آیتیں تھیں ان میں مومنوں کی صفات بیان ہوئیں، جن کو قرآن مجید نے ہدایت دی تھی، ان پر قرآن کی ہدایت کا اثر کیا ہوا۔ قرآن مجید سے ہدایت پانے والے مومن، ان کی حالت یہ ہوئی اور یہ ہوتی ہے، بات اس وقت کی بھی کی جا رہی ہے اور آئندہ بھی جن کو قرآن ہدایت دے گا ان کی یہی حالت ہوگی کہ قرآن مجید کی ہدایت سے فیضیاب ہونے والے پہلے نمبر پر اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ کوئی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، نظر میں آئے یا نہ آئے، اگر محمد عربی نے فرمایا ہے تو حق ہے، سچ ہے۔ یہ وہ پہلی بات ہے جہاں سے قرآن اپنی ہدایت کا آغاز کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کو ہدایت عطا کی جاتی ہے ان کا پہلا رنگ ان پر یہ چڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر ان میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں نماز سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اس قدر نماز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات ان میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ رزق کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں اور پھر اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ پھر وہ ناپاک رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور غلط جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو خواہ حضور کے فرمان کی صورت میں ہو، اس پر ایمان کامل رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جو نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا تو ان کا ایمان اتنا پکا ہے کہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، اور یہ جو آخرت کا یقین ہے یہ ان کی زندگی میں اثر کرتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کو کرتے وقت آخرت کو پیش نظر رکھتے ہیں، جو بھی کام وہ کرنے لگتے ہیں اس میں ان کے پیش نظر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا لمحہ ہوتا ہے۔ ہم جو کرنے لگے ہیں اس کے لیے ہمیں رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔
یہ وہ صفات ہیں پروردگار نے جن سے قرآن کا آغاز فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے ان پر پہلے نمبر پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جو لوگ ہیں جن کی نشانیاں بتائی ہیں، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اصل کامیابی ان کو ملے گی۔ وہ جو جہنم سے آزادی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جنت میں پہنچ جانا ہے، یہ کامیابی ان لوگوں کا مقدر ہے جنہیں قرآن نے ہدایت دے کر اس رنگ میں رنگ دیا۔ اب قرآن مجید اس سے آگے چلتا ہے اور بات کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن کا بادل برسا، زوردار بارش ہوئی، مگر یہ لوگ اپنے اپنے تعصب کی ضد کی چھتریاں لے کر، چھپر بنا کر الگ بیٹھے رہے، اور انہوں نے قرآن کی بارش سے چند قطرے بھی حاصل نہیں کیے۔ ہدایت آئی مگر ان لوگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، یہ کمال درجے کا ترجمہ کیا ہے اعلی حضرت نے۔ ایک وہ ہے جو آج کافر ہے، کل ہو سکتا ہے ہدایت ربانی کے تحت وہ اسلام میں آ جائے، مگر کچھ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قسمت میں تو کفر نہیں لکھتا اللہ یوں تو نہیں کرتا کہ خود سے کچھ لوگوں کو مسلمان اور کچھ لوگوں کو کافر قسمت بنا دے ان کی۔ یہ ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے جب ہم اس سے اگلی آیت پر جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ترجمہ قسمت میں کفر کا کیا ہے۔ میں اس کا پہلے وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو آسان سادہ تھا، اس کو دیکھیں۔ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ کافروں کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے، غضب سے، ناراضگی سے، یا نہ ڈرایا جائے، ان کو دین سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہ بات عام قاعدہ ہو تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو ایمان لائے۔ کافروں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چاہیے تھا کوئی کافر ایمان نہ لاتا، لیکن کافر تو بہت سارے ایمان لائے، جن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے۔ وہ جو دین میں داخل ہو رہے تھے وہ کون تھے؟ خالد بن ولید اسلام سے پہلے کیا تھے؟ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ یہ لوگ کافر ہی تو تھے، مگر اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا۔ اب جب یہ کافر تھے اور مسلمان ہوئے ہیں، قرآن اس آیت میں اگر کہہ رہا ہو کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر لازم تھا کہ کوئی بھی کافر کبھی بھی ایمان نہ لاتا۔ لیکن اگر قرآن کی اس آیت کے بعد بھی کافر ایمان لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن کی اس آیت میں ہر کافر مراد نہیں تھا، چند مخصوص کافر مراد تھے۔ وہ کون سے کافر تھے؟ ان کی وضاحت تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی، ابو جہل، ابو لہب، ان کے فہرست دے دی گئی، مگر ان کی ایک صفت جو خاص طور پر آگے بیان بھی ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ وہ کافر تھے جو اپنے کفر میں ڈٹ گئے، پک گئے، راسخ ہو گئے، ضد، سرکشی اور تعصب میں اکڑ گئے۔ یہ لوگ غلط فہمی میں نہیں تھے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا جاتا،
یہ وہ تھے جنہوں نے حق کو دیکھا، سمجھا کہ یہ حق ہے، پھر انکار کر دیا۔ ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا حق کیا ہے، وہ حق جاننے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے انجان رہتا، لیکن جب اسے حق سمجھا دیا جائے، اسے سمجھ آ جائے، وہ حق کی طرف پلٹ آتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں سویا ہوا ہو تو اسے تو جگا دیا، جو جاگ رہا ہے اسے کوئی کیسے جگائے؟ اگر کوئی غفلت میں تھا اسے راہ حق سمجھائی، وہ تو آ گیا حق کی طرف، لیکن جس نے دیکھا کہ حق ہے اور پھر کہا نہ میں نہیں مانوں گا اسے، کیونکہ اس سے میری سرداری چھن جائے گی، اس سے میرا تکبر، میرا غرور، میرا شملہ وہ نیچے آ جائے، میں اسی میں لگا رہوں گا جس میں میرے آباء و اجداد لگے تھے، انہی بتوں کو سجدہ کروں گا جن کو میرے آباء و اجداد نے کیا۔ جو اپنی اس ضد میں، انا میں، تکبر میں، حسد میں ڈٹا رہا، اکڑ گیا، ضد میں آیا، ان چند کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد عربی ان کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اصل میں اس آیت میں حضور کو تسلی دی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کو بڑی خواہش تھی کہ سارے کافر مسلمان ہو جائے۔ حضور تو چاہتے یہی تھے کہ ہر شخص اسلام میں آ جائے، مسلمان ہو جائے، اور ان میں سے بھی خاص طور پر جو مکہ کے لوگ تھے، یہ خاص آپ کے قبیلے والے تھے، خاندان والے تھے، رشتہ دار تھے، ان کے بارے میں سب سے پہلے سرکار کی تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہوں خاص طور پر، اور وہی لوگ تھے، انہی میں سے اکثر وہ ہیں جو اسلام کی طرف نہیں آئے۔ سرکار کی اسی طلب کو دیکھ کر نا، حضور کی یہ جو طلب تھی کہ یہ خاص تو سارے ہی لوگ اسلام میں آئیں، اور خاص طور پر یہ مکہ والے جو قریش مکہ کہلاتے ہیں، کفار مکہ ہیں، خاص طور پر حضور چاہتے تھے کہ یہ اسلام میں آئیں۔ آپ کی اس چاہت کو دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا ایک معمول بنا رکھا تھا۔ وہ جب بھی فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد کے ساتھ ایک بی بی کا گھر تھا، ایک بڑھیا کا گھر تھا اونچا، اس گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے فجر کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مائک سپیکر تو نہیں تھے، مدینے پورے میں آواز چلی جائے اس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ایک بڑھیا کا اونچا گھر، اس کی چھت پر کھڑے ہو کے آپ نے اذان دینی ہوتی تھی، اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پو پھٹنے سے پہلے ہی وہاں جا کر بیٹھ جاتے، اذان کے وقت سے پہلے بیٹھ جاتے، مشرق کی طرف منہ کر کے نظر رکھتے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا، انہوں نے گھڑی پر ٹائم تو نہیں دیکھنا تھا، گھڑیاں تو تھی ہی نہیں، یہ سہولت تو آج کے زمانے میں، انہوں نے تو پو پھٹنے کا منظر دیکھنا ہے، اس سے انہوں نے اذان کے وقت کا اندازہ کرنا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ کر اوقات کا اندازہ کرتے تھے۔ مشرق کی طرف منہ کر کے حضرت بلال بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب وہ سمجھتے تھے کہ اب اذان کا وقت ہوا، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، انگڑائی لیتے تھے، اپنے جسم سے نیند کے اثرات کو دور کرتے تھے۔ یہ ایک آدھ دفعہ کا کام نہیں بتا رہا، زندگی بھر ان کا یہی معمول رہا ہے۔ حضرت بلال اپنے جسم کو انگڑائی لے کے انہوں نے اپنی نیند کو دور کرنا ہے، اور کھڑے ہو کر اب لگے ہیں اذان دینے فجر کی۔ اذان فجر کی جو بلال کی اذان ہے، کائنات میں مشہور ہے، حضرت بلال اذان دینے سے پہلے ایک دعا مانگا کرتے تھے، ہر روز مانگا کرتے تھے، اور دعا کیا تھی؟ اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، پروردگارہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ یہ جو مکہ کے قریشی لوگ ہیں نا، ان کو مسلمان کر دے۔ وہ جانتے تھے محمد عربی کو کتنی طلب ہے ان کے مسلمان ہونے کی۔ حضور کی اس چاہت کے لیے حضرت بلال کا روز کا یہ معمول تھا۔ بڑھیا جس کی چھت پر کھڑے ہو کے وہ یہ اذان دیا کرتے تھے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہہ دیا اللہ کی قسم ساری زندگی بلال نے ایک رات بھی یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑا ہوا۔ یہ دعا کیا تھی؟
ہر روز فجر کی اذان سے پہلے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں درود پڑھو گے اذان سے پہلے تو آنے والی نسلیں سمجھیں گی شاید یہ درود بھی اذان کا حصہ ہے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں، بلال نے ساری زندگی وہ دعا مانگی، انہی لفظوں سے مانگی. کسی مسلمان نے نہیں سمجھا کہ بلال نے اذان میں یہ اضافہ کر دیا ہے. دعا اپنی جگہ تھی، اذان اپنی جگہ تھی. بلال بنا گئے طریقہ. اب سوال یہ ہے کہ بلال نے اذان سے پہلے وہ دعا مانگی ہے. اس وقت تو ضرورت تھی قریش کی کہ وہ اسلام لائیں، آج تو وہ لا چکے. آج اگر کسی نے بلال کی وہ سنت پوری کرنی ہو تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ آج اگر کوئی چاہے کہ میں بھی وہی کام کروں، کوئی اذان سے پہلے جیسے بلال نے دعا مانگی تھی محمد عربی کی چاہت کی خاطر میں بھی ویسے کروں تو وہ کیا کرے؟ آج وہ نہیں کہہ سکتا مولا میں دعا کرتا ہوں میری مدد کر کہ قریش کے لوگ اسلام قبول کر لیں. آج نہیں، آج تو قریش کر چکے اسلام قبول. آج کیا ہے؟ آج یہی ہے مولا محمد پر درود پڑھتا چلا جا. آج یہی ہے پروردگارہ قیامت تک جب تک یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے محمد عربی اور ان کی آل پر درود پڑھتا جا. وہ اللہم صلی علی محمد کہہ کے درود پڑھے یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر درود پڑھے. یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، یہ طلب تھی حضور کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی یہ جو طلب تھی اس پر اللہ نے تسلی دی حضور کو. محمد عربی یہ جو تیرے دل کی چاہت ہے کہ سارے ہی کافر اسلام لے آئیں، جو کفر میں پک گئے ہیں، ضد پہ اڑ گئے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایمان نہیں لانے والے. چونکہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اور رب کے فیصلے کو کہتے ہیں قسمت. اس لیے امام احمد رضا خان ترجمہ کر رہے ہیں جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان لانے والے نہیں ہو. یہ ہے ان کی قسمت میں کفر کہ ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے. یہ ایسے نہیں ہے کہ پہلے سے کیا ہوا تھا کہ یہ کبھی ایمان لائے ہی نہ، ان کے رویے کی وجہ سے فیصلہ کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. یہ مہر صرف دلوں پر نہیں ہے، کانوں پر بھی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. انہیں دکھائی نہیں دیتا، انہیں نظر نہیں آ سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتے. یہی وہ بات ہے جو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خواجہ ابو الحسن خرقانی نے کہی تھی. کمال جملہ کہا تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی کہنے لگے میرا پیر اتنے روشن چہرے والا ہے با یزید بستامی، اگر کوئی میرے پیر کا چہرہ دیکھ لے کافر رہ ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو جاتا ہے. اگر کوئی میرے پیر کا چہرہ دیکھ لیتا کافر رہ ہی نہیں سکتا تھا، مسلمان ہو جاتا. لوگوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابو جہل نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا کافر رہ گیا، ابو لہب نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا کافر رہ گیا. بڑے بڑے کافروں نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا، جس کے چہرے کی رب قسمیں کھاتا ہے وہ چہرہ دیکھا، وہ مسلمان نہ ہوئے. آپ کے پیر کا اتنا کیسے مقام ہے کہ ان کو دیکھے کوئی تو کافر نہیں رہ سکتا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بات میں وزن تھا. انہوں نے کہا حضور کے چہرے کو دیکھا لوگ کافر رہ گئے، آپ کے پیر میں ایسا کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی کافر نہیں رہ سکتا؟
سوال بڑا تھا لیکن جواب بھی ابو الحسن خرقانی دے رہا ہے، وہ جسے سلطان محمود غزنوی بھی اپنا مرشد مانتا ہے۔ ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا قرآن میں نے پڑھا ہے قرآن۔ فرمانے لگے تو نے قرآن میں نہیں پڑھا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کافروں کو دکھائی نہیں دیتا؟ تو نے قرآن میں نہیں پڑھا عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے رب نے، اور انہوں نے محمد کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ جن کو قرآن کہتا ہے دکھائی نہیں دیتا، ان کو دکھائی کیسے دے سکتا تھا؟ جس نے محمد کے چہرے کو دیکھا ہے اسے تو دنیا صحابی کہتی ہے۔ دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، دیکھنے میں فرق، نظر تو سب کو بظاہر منظر تو نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھنے والی آنکھ وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے۔ انگریزی والوں نے کہا vision is for the beholder، منظر جو ہوتا ہے وہ تو دیکھنے والے کے لیے ہوتا ہے، دیکھنے والا کس نگاہ سے دیکھتا ہے، دیکھنے والا کس نگاہ سے دیکھتا ہے اسے تو وہی نظر آئے گا۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڈا شریف والے اللہ گری کے رحمت کرے فرمایا کرتے تھے، اور جانتے ہو 14ویں رات کا چاند چڑھا ہو تو کتے اس کی طرف دیکھ کے بھونکتے کیوں ہیں؟ 14ویں کا چاند چڑھا ہو کتے اس کی طرف دیکھ کے بھونکتے کیوں ہیں جانتے ہو؟ لوگ مجمع میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے یہ کتا سمجھتا ہے روٹی آسمان پر لگی ہوئی ہے، گول رنگ کا چاند اسے روٹی نظر آتا ہے، اسے دیکھ کے بھونکتا ہے مجھے کیوں نہیں مل جاتی۔ اب کتے کو تو ہر جگہ روٹی کا فکر ہے، اس کے دیکھنے کی نظر اور ہے، اور جو مومن دیکھے گا اس کی نظر اور ہے۔ ہارون الرشید اگر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس چاند سے بھی کوئی خوبصورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ہوں، تو کہتا ہے تو نے کفر کیا، اتنا حسین چاند اللہ نے بنایا اور تو کہتی ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے، ثابت کر ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اور اس کی گواہی کے لیے بعض روایتوں میں قتل تک کی دھمکیاں۔ بہلول دانا کو لایا گیا تھا دربار میں، آخر میں اس ہارون الرشید کی بیوی نے اپنی گواہی اس سے لی، کہا ہارون نے ثابت کر کہ یہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ساری دنیا میں چاند ہی سب سے خوبصورت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جس سے محبت کرے اس کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیا کرتا ہے، چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بیوی کہتی ہے میں زیادہ خوبصورت ہوں، کیسے ثابت ہوگا؟ تو بہلول دانا نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے حسین ترین تقویم میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ چاند کی کیا جرت ہے انسان کا مقابلہ کر سکے؟ قرآن سے ثابت کیا، یہ نظر ہے، دیکھنے والی نظر ہے، کیسے دیکھ رہا؟ کمال یہ ہے کہ دیکھنے والا کون ہے؟ ابو جہل نے دیکھا محمد عربی کو، دیکھنے کی نظر کا فرق تھا، ابو بکر کی نظر سے دیکھتا تو پتا چلتا محمد کون ہے۔ اپنی اپنی نظر کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، آج تک بھی تو نظر ہی کا مسئلہ ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے محمد عربی کو دیکھا اور اپنے جیسا سمجھا،
آج تک یہی تو مسئلہ کھڑا ہوا ہے. وہ جو کہتے ہیں محمد ہمارے جیسے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ساری دنیا میں کوئی محمد جیسا ہے ہی نہیں. آج دیکھنے والا کہتا ہے محمد ہمارے جیسے ہیں. مولا علی فرماتے تھے لم ارا قبلہ مثلہ ولم ارا بعدہ مثلہ. میں نے محمد سے پہلے بھی کوئی اس جیسا نہیں دیکھا، محمد کے بعد بھی کوئی اس جیسا نہیں دیکھا. فرق تو دیکھنے کا ہے. جو دیکھنے کا یہاں فرق ہے، کسی نے یوں دیکھا کسی نے یوں دیکھا، تو جسے نظر ہی نہیں آتا اس کا کیا. قرآن جن کی بات کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر بھی مہرے ہیں، ان کے کانوں پر بھی مہرے ہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. پردہ اب انہیں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ انہیں محمد کی رسالت نظر نہیں آ رہی، انہیں محمد کی صداقت نظر نہیں آ رہی. اس لیے یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی کیوں؟ کیوں لگا دی مہر؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بھی آ جاتے ایمان کی طرف؟ مہر کیوں لگائی؟ سورہ النساء میں پروردگار نے اس کا جواب دیا. فرمایا مہر لگا کے بیجا نہیں تھا کہ میں نے پیدا کرتے ہی مہر لگا کے بیجا ہوا تھا، نہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ اپنے کفر میں یوں اڑے رہے کہ ہم نے کہا ایسے ناکارہ چاہیے ہی نہیں محمد کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں. جو اس قدر ردے گئے ہیں، جن کے دلوں میں اتنا بغض کرودھ اور گندگی ہے، ایسے گندے لوگ میرے محمد کے قریب آنے ہی نہیں چاہیے. ان کی اس کفر کو دیکھ کر، سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان کے اکڑنے کی وجہ سے طبع اللہ علیہا بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے. سورہ صف میں پروردگار عالم نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ پیدائشاً مہر لگا کر نہیں بھیجتا، عمل پر لگاتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقبال جو کہتا ہے وہ ہم رویہ اختیار کرتے، ضد پہ اڑ جانا، یہ خطرناک معاملہ ہے. یہاں تک ان دو آیتوں میں پروردگار نے کافروں کی بات کر کے ان کو ایک طرف کر دیا. آگے تذکرہ ان کا یہاں بات مضمون مکمل کر دیا. پیچھے 5-6 آیتیں مسلمانوں پر، مومنوں پر لگائیں، اور اب 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کر کے ان کو ایک طرف کر دیا. محمد ان کے لیے پریشان نہ ہو. یہ اگر ایمان میں نہیں آ رہے تو ہم نے مہریں لگا دی ہیں ان کے اوپر، ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے. ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو. اب وہ لوگ ہیں کچھ جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں، ہدایت آتی ہے، اور اس کے سامنے ان کا رویہ ہو جاتا ہے منافقانہ. دیکھتے ہیں کہ اسلام کا بادل چڑھا ہے، اس نے برسے بغیر نہیں رہنا. اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، اس کی دھوپ کو اب کوئی روک نہیں سکتا. چلو کچھ تھوڑا سا ہم بھی لے لیتے ہیں. اندر سے کافر ہی رہیں گے، باہر بتائیں گے ہم مسلمان ہو گئے ہیں. یہ منافق بن کر، یہ جو لفظ ہے نا جی منافق، یہ منافق کا لفظ نکلا ہے نفق سے. نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، جو سرنگ ہوتی ہے، ٹنل، سرنگ میں ایک طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں، وہ زمین کے نیچے راستہ ہوتا ہے. پوری سڑک زمین کے نیچے بنائی ہوتی ہے. سعودی عرب میں جائیں ہر جگہ، یہاں ہمارے پاکستان میں کئی جگہوں پر ہیں سرنگیں بنی ہوئی. ایک طرف سے آپ داخل ہو جائیں، دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے. اسے نفق کہتے ہیں. گو جو ہے نہیں، گو گرگٹ، گو کرلا بڑا سا گو، وہ جو گو ہے وہ جو اپنا بل بناتی ہے اس کے بھی 2 رخ رکھے ہوتے ہیں اس نے. ایک میں اس نے داخل ہونے کا راستہ، دوسری طرف سے نکلنے کا، کہ اگر میرے پیچھے کوئی کتا چڑھے میں اس میں داخل ہو جاؤں، ایک طرف سے اگر کتا پیچھے آئے تو میں دوسری طرف سے نکل جاؤں.
اس کی سرنگ کو، اس کا جو اس نے بل بنایا ہوتا ہے یوں دو منہوں والا، اس کو نافقہ کہتے ہیں۔ نافقہ، یہ نفق اور نافقہ سے ہے منافق دو رخا۔ منافق دو رخا، جس کا ایک رخ کفر کی طرف ہوتا ہے، دوسرا اسلام کی طرف، اندر سے کافر ہوتا ہے، باہر سے مسلمان بن رہا ہوتا ہے، یہ منافق۔ اب قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان منافقوں کے تذکرے پر ہم بات کریں گے اگلے جمعہ کو، لیکن ابھی میں نے ایک الگ گفتگو تھوڑی سی کرنی ہے۔ گفتگو جو آج مجھے تھوڑی سی الگ کرنی تھی، وہ ہمارا چونکہ تفسیر کا سلسلہ ہے اور اسے میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ کبھی بھی رکے، تو مجھے جو کوئی بھی گفتگو کرنی ہوگی تھوڑی تھوڑی وہ ساتھ اخیر پہ کر لیا کروں گا تفسیر کرنے کے بعد۔ گفتگو یوں ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کی تباہی کا۔ جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں میڈیا کی وجہ سے پیدا ہو گئے، وہاں ایک مسئلہ ہے نشے کا۔ ہمارے گلی محلوں میں نشہ کرنے والے، نشہ بیچنے والے، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے اتنے نشہ باز لوگ ہیں، نشہ کرنے والے، اب تو نشہ عام ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب جس کثرت سے ہے اس کی طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ یہ نشہ کہیں پر ہوتا ہے فیشن کے طور پر، ایسا بھی ہے، اور کہیں پر ہوتا ہے بے سکونی سے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور کہیں پر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک غلط رویہ اپنا رکھا ہے۔ بوٹی پینے والے، بھنگ پینے والے، ان کو ہم اللہ لوگ ملنگ درویش کہتے ہیں۔ یہ جو بوٹی اور بھنگ پینے والوں کو ہم نے ملنگ کہہ رکھا ہے، درویش کہہ رکھا ہے، گویا ہم نے ان کے نشے پر ایک مور لگا دی ہے، بالکل ٹھیک ہے کرتے چلے جاؤ، یہ تو درویشی۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، انہوں نے شعر بنایا ہوا ہے، کوٹ کوٹ پیتیاں، منہ اڈیا اکھاں میٹیاں، لوکی آکھن مر گئے اساں رب نال گلاں کیتیاں۔ یہ جو بنایا ہوا ہے انہوں نے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی ان کو شے دی ہوئی ہے۔ ہم بھی بوٹی پینے والے کو، بھنگ پینے والے کو سمجھتے ہیں اللہ والا ہے، درویش ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ نشہ محمد عربی کی شریعت میں کتنا حرام ہے، کتنی شدت سے حرام ہے، اور ہم نے نشے کو رکھ دیا زیادہ سے زیادہ، جس کو برا سمجھتے ہیں نا ہم، وہ ہے شراب۔ ہم نے جو سمجھا ہے شراب کو ہم سمجھیں گے برا، یہ تو ہے بری ہے، ناپاک ہے، نہ پیو، اور چرس، افیون اور اس طرح کے باقی نشے، ان کے بارے میں ہم شریعت کا فتویٰ نہیں دیتے، نہیں یار اچھا نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہم نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، قرآن میں صرف شراب کا ذکر ہے، باقی کسی نشے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے ہماری۔ یہاں کھڑے ہیں ہم کہ ہم نے قرآن میں بیان کیے ہوئے لفظ کو صرف شراب تک رکھا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان میں جتنی چیزوں کو بیان کیا سب سے پہلے لفظ استعمال کیا خمر، جس کا مطلب ہم نے ترجمہ لکھا ہوا ہے شراب، اس کا ایک ترجمہ شراب بھی ہے، مگر قرآن کی آیتوں کی تشریح محمد عربی کے فرمان سے کرنی ہوتی ہے۔ حضور نے اسے صرف شراب تک نہیں رکھا، آقا نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ ہر نشہ دینے والی چیز، وہ پاؤڈر ہو، افیون ہو، چرس ہو، بھنگ ہو، کچھ ہو، ہر نشہ دینے والی چیز، صرف شراب نہیں۔ قرآن نے جس کی مذمت کی تھی وہ لفظ خمر تھا، حضور نے اسے خمر کی وضاحت کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے، اور اتنی حرام ہے
اتنی حرام ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے یہ، ان اللہ عہد لمن یشرب الخمر، جو کوئی بھی خمر پیے گا یعنی نشے کی کوئی چیز بھی لے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے جو نشہ کرنے والے کو پلائی جائے گی؟ سرکار نے فرمایا جہنمیوں کو جب آگ جلائے گی ان کا جو عرق نچڑ کر بدبودار پسینہ ان کا ہوگا وہ ہے طینۃ الخبال، جو اسے پلایا جائے گا جو نشہ کرتا ہے۔ ہم نے صرف اور فیشن بنا دیا، ہمارے ٹی ویوں میں ڈرامے چل رہے ہیں جہاں فیشن کے طور پر شرابیں چل رہی، شراب نشے کی مختلف چیزیں ہماری عام دکانوں سے مل جاتی، نام بدلے ہوئے ہیں، کہیں گٹکا، کہیں مانک چند اس کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا آخری زمانے میں میری امت شراب کو یوں پیے گی یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل لے گی اور شراب پیے گی۔ نام بدل لیں گے ہم نے نام بدل کر اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا، نہیں جانتے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ بات کہ اللہ نے کیا کرنا، یہاں پر فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے چلو نہیں ہوتی خیر ہے، 41ویں دن قبول ہو جائے گی۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اگر ایک دن قبول نہ ہو تو کیا سزا ہوتی ہے۔ ایک دن کو چھوڑیں، ایک نماز جس شخص نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اور پھر اس کے بعد اس نے قضا پڑھ لی، قضا کر لی، پڑھ لی، مگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی، جانتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ پڑھ لی تھی مگر قضا کر کے پڑھی تھی، پڑھ لی تھی، چھوڑی جان بوجھ کر، دیر کرتا رہا، پڑھتا ہوں اور چھوٹ گئی، اب قضا پڑھ رہا ہے، 80 سال تک جہنم میں اسے بھی رہنا پڑے گا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا، قضا پڑھنے کا یہ حال ہے۔ بتاؤ جس کی ایک دن کی جس نے پورے کی چھوڑ دی اور جس کی 40 دن کی نمازیں اللہ نے قبول ہی نہیں کی، پھر اس کا کیا عالم ہے؟ نشہ ہو رہا ہے اور اس نشے کو حضور نے فرمایا ام الخبائث، ساری بیماریوں اور جرموں کی ماں ہے نشہ، ام الفواحش، ساری برائیوں کی ماں ہے نشہ۔ آقا نے فرمایا اگر کسی نے نشہ کیا ہوا تھا اور اس حال میں وہ مر گیا، وہی فی بطنہ ہی، اور اس کے پیٹ کے اندر نشہ موجود تھا، جب اس نے نشہ کیا حالت نشہ میں ہی مر گیا، آقا نے فرمایا مات میتۃ جاہلیہ، مسلمان نہیں مرا، جاہلیت میں مرا۔ ہم تو اس کا جنازہ پڑھ دیں گے کہ مسلمان گھر میں تھا، لیکن محمد عربی فرماتے ہیں جو حالت نشہ میں مرا مسلمان نہیں مرا، ایمان پر مرا ہی نہیں۔ کہاں سے آ گیا یہ طریقہ کار؟ ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان اس میں پھنستا ہے وہ کیوں پھنستا ہے؟ اس کی وجہ ہے بے سکونی، اس کی، وہ سکون چاہتا ہے۔ بے سکون کیوں ہے؟ سوال اب اگلا یہ ہے نوجوان بے سکون کیوں ہے؟ اس کی بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں راحت نہیں ملتی، کوئی رزق کے ہاتھوں تنگ ہے، کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے، کسی کو ماں باپ تانے مارتے رہتے ہیں، کسی کو غربت اس کا مسئلہ بنی ہے، کوئی شادی نہیں کر پاتا، تنگ ہے، ہر کسی کو بے سکونی، کچھ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا۔ یہاں بڑا مشہور ہوا تھا، کسی نے بڑی کوٹھی بنائی اور باہر لکھا سکون کہیں نہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر ان کے سامنے ایک گھر بنایا گیا اور انہوں نے لکھا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کے ذکر میں، مگر یوں نہیں ہے کہ اللہ 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 کرتا رہے اور اسے سکون ملے، یوں نہیں، اس کا ایک مطلب ہے اللہ کا ذکر کس طرح سے کیا جائے کہ سکون ملے۔ ہمارے گھروں میں کمی ہے تربیت کی، ہم اپنے بچے کو، نوجوان کو اس طرح برتاؤ اس کے ساتھ کرتے ہی نہیں جیسے کرنا چاہیے تھا، اس کے دکھ کا مداوع کرتے ہی نہیں۔ ہمارا نوجوان اگر 50-45 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کی شادی کے اسباب اس کے گھر والے نہیں کر رہے،
کیا کرے وہ؟ کہیں تو بھٹکے گا، اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری، مجبوریاں معذوریاں الگ ہیں، ہماری بنائی ہوئی ہیں، ان کے حل ہیں، مگر کوئی حل سیکھنے کی طرف نہیں جاتا۔ ہم نے تربیت ماحول چھوڑ دیا ہے، اسلام کا ماحول۔ ہمیں دولت نہیں ملتی، میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا ہوں، محمد عربی کا فرمایا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ حضور کے پاس سامنے بندہ بیٹھا ہے اور پریشان ہے، آقا نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے مغموم نظر آ رہے ہو؟ کہا حضور قرضوں میں پھنس گیا ہوں، غربت نے تنگ کر رکھا ہے۔ فرمایا اچھا، کہاں غافل ہو اس تسبیح سے جو فرشتوں کی ہے؟ میں تجھے تسبیح سکھاتا ہوں، پڑھ، دنیا ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آ کے گر جائے۔ اور پھر اسے سرکار نے بتائی، اس نے پڑھی، اور وہ کہتا ہے چاند دن نہیں گزرے تھے کہ دنیا میرے قدموں میں ذلیل ہو کے آنا شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ ہم بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، یار یہ اتنا جملہ ہے، کیا ہے وہ لفظ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اتنا ہی تو جملہ ہے، 100 بار تو پڑھنا ہے فجر کے بعد۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک شرط رکھی تھی میں نے، جب بھی بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ورد وظیفے ہم کرتے ہیں، اثر نہیں کرتے۔ میں نے کہا تھا صرف 3 باتوں پہ عمل کرنا ہے، نہ کسی کے خلاف بولنا ہے، نہ کسی کے خلاف سوچنا ہے، نہ کسی کے خلاف سننا ہے۔ کہا تھا صرف 3 باتوں پہ عمل کر لو، اللہ کے رسول کا بتایا کوئی وظیفہ پڑھ کے پھر آؤ، ہم نے پڑھا تھا، ہم بے اثر نہیں ہوا، میں مجرم بن کے کھڑا ہو جاؤں۔ کیا کر رہے ہیں؟ محمد عربی کا فرمان ہم نے تو آزما کے دیکھے ہیں، آزما کے، یہ غیبی خزانوں کے روز دروازے کھول جاتے ہیں بندے پر، پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ شرطیں آپ نے بڑی سخت لگا دی۔ شرطیں یار، اتنا ہی تو تھا کہ کسی کے خلاف بات نہیں کرنی تھی، اتنا ہی تو تھا کہ کسی کے خلاف سوچنا نہیں تھا، اتنا ہی تو تھا کہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے نہ سنو، نکل جاؤ۔ اور سارے تمہارے کام اگر ہو جائیں اتنی سی بات سے، پھر کیا پریشانی؟ لوگ ادھر نہیں آتے۔ تربیت کی کمی، بے سکونیوں کا شکار، بیویوں کے مسائل سے تنگ، پریشان۔ یار اتنے پریشان ہو، اتنے بے سکون ہو، کہیں بیٹھو تو صحیح کسی اللہ کے بندے کے پاس، صحبت کو تو حاصل کرو، تربیت کو تو حاصل کرو، نشے کو نہ کرو۔ لیکن اب جو پھنس چکے ہیں ان کو جا کے تو اب واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے آپ، ان کا کہیں علاج کرانا ہوگا، ان کو کہیں پکڑنا ہوگا۔ ہماری جتنی تنظیمیں بن رہی ہیں، ہمارے اتنے ہی بچے پھنس رہے ہیں اس نشے کی دلدل میں۔ ہم سب کو اکٹھے ہو کر کوئی ایسا کام کرنا ہوگا، ایسا کوئی انتظام کرنا ہوگا کہ کم از کم جو نشہ میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کا علاج کسی طرح سے کروائے۔ وہ جو قرآن نے کہا جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قرآن نے کہا یہ جو نشہ کرنے والا ہے یہ وہ شخص ہے، اگر آپ اسے بچا لیتے ہیں تو آپ نے ایک زندگی بچائی ہے، آپ نے ایک گھر بچایا، ایک خاندان بچایا، ایک معاشرہ بچایا۔ اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا۔ یہ نشہ محمد عربی کی شریعت میں حرام ہے۔ جو شخص یہ نشہ کرتا ہے پریشان ہے، مجبور ہے، بے سکون ہے، ولی اللہ نہیں ہے، نہ اس کا ولایت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا سکون سے کوئی تعلق ہے، مگر اسے سکون دینا ہے۔ طریقہ عبادت کا اسے سمجھانا ہے، محبت سے، پیار سے، بس مار مار کے پھینکنے والا کام نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔